جنرل ضیاء الحق بھائی پیر محمد، میں نے انہیں کسی وقت بھی افسردہ نہیں دیکھا۔ بڑے سے بڑا واقعہ ہو جاتا تب بھی ان کے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ انہیں اطمینان ہوتا تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں اپنے ضمیر کے مطابق کر رہے ہیں۔ سفارش میں ضرور کرتا تھا لیکن ذاتی نہیں، نہ کسی کو ذاتی فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کوئی ضرورت مند آتا، اجتماعی کام ہوتا، یعنی وہ کہتا کہ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہے یا اسکول نہیں ہے یا سڑک نہیں ہے، تو ان کی خدمت میں ضرور عرض کر دیتا۔ ایم ایس وغیرہ نے کئی بار مجھے بولا کہ ڈسپلن کی پابندی کیا کرو، اس طرح کے کاموں کے لیے نہ کہا کرو، لیکن صاحب ان کاموں سے بے حساب خوش ہوتے تھے۔ انہیں ایسے کام کرنے میں مزہ آتا تھا، اس لیے میں ان کو کہتا رہتا، وہ کرتے رہتے۔ کسی غریب کی مدد کر کے، اور خاص کر ایسی مدد جس میں بہت سو کا بھلا ہو، ان کو بہت لطف آتا تھا۔ میں نے اپنی ذاتی مسئلے کے لیے کبھی کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں مانگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ خود ہی اپنے ملازمین کے مسائل کا خیال کرتے تھے۔ ان کی جتنی خدمت کسی نے کی، انہوں نے اس کے حق سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کا معاوضہ اس کو دے دیا۔ کوئی بھی ملازم ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اس کے حق سے بڑھ کر اسے نہیں ملا۔ آرمی ہاؤس کے باہر ہٹس میں غریب لوگ رہتے تھے، ملازموں کے علاوہ بھی۔ حکم ہوا کہ ان ہٹوں کو گرا دیا جائے۔ انہیں پتہ چلا تو ساتھ والے بنگلے میں جو خالی ہو گیا تھا، اس کے کوارٹروں میں ان لوگوں کو بسا دیا۔ بعد میں سب لوگوں کو کوارٹر بنوا کر دیے۔ کوئی 12-14 لوگ ہوں گے۔ عام لوگ تھے، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا۔ فوج کی زمین تھی۔ ان کچے کوارٹروں کے رہنے والوں کو انہوں نے 2-2 کمرے کے کوارٹر بنوا کر دیے۔ ملازمین کا تاثر یہی تھا کہ وہ ٹھنڈے سائے میں ہیں۔ صدر صاحب شادی یا غمی میں بھائیوں کی طرح شریک ہوتے تھے۔ ہمارے بچے ان کے بچوں کی طرح تھے، ان کے یہاں آتے جاتے تھے۔ میں نے تو ابتدائی کچھ عرصہ چھوڑ کر خود کو اس گھر میں ملازم سمجھا ہی نہیں۔ دوسرے ملازمین کا بھی یہی حال تھا۔ یوں لگتا تھا ہم سب ایک گھرانے کے فرد ہیں۔ میں کبھی کسی کا تبادلہ یہاں کی ڈیوٹی سے کر دیتا تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی، رو رو کر برا حال کر لیتا۔ جو ملازم ایک بار یہاں آتا تھا، اس کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ یہاں رہے۔ یہاں سے جانے پر وہ تیار نہیں ہوتا تھا۔ عام طور پر گھروں میں بیگمات سخت ہوتی ہیں، صاحبوں کو تو کم ہی پتہ چلتا ہے، لیکن خدا خوش رکھے اور آباد رکھے۔ ہماری بیگم صاحبہ بھی ایک نرالی خاتون ہیں، ایک ہی خاتون۔ آج تک انہوں نے کبھی تنگ دلی نہیں دکھائی، لالچ نہیں دکھایا، طمع نہیں دکھائی۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، جمع کر کے نہیں۔ ایک بار ایک بندہ ادھر ملازم تھا، اس کی مدت خاصی ہو گئی تو ٹرانسفر ہو گئی۔ وہ رونے پیٹنے لگا۔ میں نے صاحب سے کہا کہ اس کو خاصی دیر ہو گئی ہے۔ مطلب میرا یہ تھا کہ بیچارہ یہیں رہ جائے۔ صاحب نے سمجھا میں چاہ رہا ہوں اس کو چلتا کیا جائے۔ مجھے سمجھانے کے انداز میں بولے کہ اس سے اتنی دیر ہو گئی ہے، اس لیے اس کو یہیں رہنے دیں۔ میں نے کہا جی میرا مطلب بھی یہی ہے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ جو آدمی ایک بار آ جائے وہ ان کے ساتھ رہے۔ خانسامہ بھی ملتان سے ساتھ تھا۔ فوج سے کسی کی نوکری ختم ہوتی تو اسے سول میں لے لیتے۔ جن دنوں کھاریا میں تھے، میں کوارٹر ماسٹر JCO تھا۔ ایک دن لنگر میں گئے تو سالن چیک کیا، اس میں بوٹی نہیں تھی۔ پوچھا تو ایک سپاہی نے کہا کہ بوٹی بچے تو ہمارے پاس پہنچتی ہے، نہیں تو نہیں۔ اس پر بہت خفا ہوئے۔ میری شامت آ گئی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کر دیا کہ یہ متعلقہ افسر کی ذمہ داری تھی، اس نے مجھے
चेक करने से सबकदोश कर रखा है। मेरे बताने पर ब्रिगेडियर का दरबार बुलाया और तवज्जो इस तरफ दिलाई कि राशन कहाँ जाता है, थोड़ा सा गोश्त मिलता है, वो भी अगर ना इनको पहुँचे तो फिर हमारा क्या फ़ायदा। किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मैं हर आदमी का लंगर और राशन देखूंगा। ऐसी बातों पर वो बहुत नाराज़ हो जाते थे। इन्होंने छोटे मुलाजमों की छोटी छोटी सहूलत का बड़ा ख्याल रहता था। माशाल्लाह लगने के बाद एक बार यहाँ दावत थी। एक ड्राइवर इनका पुराना वाकिफ़ था। इससे पूछा कि खाना वगैरह अच्छी तरह खा लिया है। इसने धड़ से कह दिया, इससे तो ना खिलाते तो अच्छा था। ना कोई बोटी थी ना कुछ और। शोरबे में तारियां मारते रहे। मेहमानों के चले जाने के बाद मुझे बुलाया और पूछा कि ये क्या था। सख्ती से कहा कि आइंदा ड्राइवरों का ख़ास ख्याल रखना, दावत जब भी हो इनके लिए खाने का ख़ास एहतमाम किया जाए। मैंने बताया कि पुलाव और मीठा वगैरह खाने में मौजूद होना चाहिए। एक बार एक मुलाजिम ईद के मौके पर साहब के पास चला गया कि मेरे 6-7 बच्चे हैं, इनको कहाँ से पहनाऊँ। जो कपड़े मुझे मिले हैं वो ख़ुद पहनूँ या इनको पहनाऊँ। इस पर कपड़े के कई थान मंगवाए और कई मुलाजमों को 2-2 थान दिए। जब कपड़ा ख़त्म हो गया तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब कई मुलाजिम रह गए हैं, अगर आप एक एक थान देते तो सबको पूरा हो जाता। अब जिनको कपड़ा नहीं मिला वो मुझे बुरा भला कहेंगे कि मैंने इनकी बात नहीं की। इस पर कहा कि और कपड़ा मंगवाओ और जो मुलाजिम बच गए हैं उनको भी दे दो। साहब को इब्तिदाई से जलसे सुनने का शौक़ था। मैं दिन भर में मालूम कर लेता कि आज किस मस्जिद में कौन से मौलवी साहब का खिताब है। वो आते तो इनको बताता। इन दिनों वो मेजर थे। रात को साइकिल लेकर रवाना हो जाते। मैं अपनी साइकिल पर हमरा होता। सर्दियों के दिन होते तो मैं कंबल साइकिल के पीछे रख लेता। जलसागाह में पहुंचकर इसे ओढ़ लेता। साहब को ये पसंद नहीं था। वो कहते थे फौजी आदमी हो, कंबल इस तरह ओढ़ना अच्छा नहीं लगता। साहब को मौलवी साहिबान पहचानने लगे थे। वो इन्हें स्टेज पर या किसी और मुनासिब जगह पर बिठा लेते या इन्हें कोई ना पहचानता। वहाँ मैं कंबल बिछा देता और वो इस पर बैठ जाते। एक बार मौलाना गुलामुल्लाह का जलसा सुनने गए। वहाँ किसी ने एक नारा लगा दिया। दूसरी तरफ से डंडे चलने लगे। अफरा तफरी मच गई। मैं कहाँ साहब कहाँ। हंगामा रुका तो मैंने अपनी साइकिल ढूंढी। साहब की साइकिल वहाँ नहीं थी। मैंने समझा कि वो चले गए, सो घर रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर देखा तो साहब वापस नहीं आए थे। अब परेशानी हुई। भागम भाग जलसागाह पहुँचा। वहाँ वो मुझे ढूंढ रहे थे। कहने लगे तुम कहाँ गुम हो गए थे। जवाब दिया कि मैं समझा आप चले गए हैं। अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोले तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे चला जाता।